أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي خلدت بركته بذاته وحياه تحت الأوال بدينه وذكره ورحمه. برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے بہانے ہمیں یہاں جمع فرمایا تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں. کیونکہ میلاد النبی ہے، ہم اس ضمن میں جمع ہوئے ہیں تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار دو علیہ وسلم کی کا مقام کیا مقام ہے آپ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا، اور پھر ہم کیا اس کے اوپر کارآمد ہیں. اللہ تعالیٰ جو ایک آیت اکثر محافل میں پڑھی جاتی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ آیت اکثر خاص طور پر میلاد کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مفسرین اکرام کی تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 80,000 انسان پہ احسان فرمائے، بے انتہا احسان فرمائے، لیکن کسی احسان کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا، کسی احسان کا تذکرہ نہیں کیا. یعنی اللہ کے پاس یہ ہماری جو نعمتیں دنیا کی ہیں کوئی اہمیت کے قابل نہیں ہے. جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمایا، آنکھ معمولی چیز نہیں ہے. جو نابینا ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی میں 10 کروڑ پتی ارب پتی ہے، میں 1 کروڑ 10 کروڑ جتنی میری دولت ہے دینے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی مجھ کو بینائی لوٹا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں ہم کو عطا فرمایا لیکن کسی نعمت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ نہیں فرمایا، نہ یہ بتلایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا. لیکن سرکار کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے مومنین پہ احسان کیا، کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. اور ایک نکتہ جو غور کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی سرکار کے بارے میں بات کی فرمایا کہ ہم نے بھیجا آپ کو، ہم نے بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہے، بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، سچ بتلائیے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو سکل پر ارشاد فرمایا اے جابر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اولا خلق اللہ نوری وخلق کلھا من نوری. سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا سرکار کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. وخلق کلھا، اس کے بعد جتنی تخلیق ہے تمام کی تمام تخلیق اللہ تعالیٰ نے سرکار کے نور سے پیدا کی. سرکار کی میلاد منانا ہمارے لیے ہم سمجھنا چاہیے کہ نجات کا ذریعہ ہے. بخاری شریف میں منقول ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ابو لہب اسلام کا اتنا بڑا دشمن، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سورت نازل فرما دیا
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرما دی. جب مرنے کے بعد عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں ایک مرتبہ آپ پوچھے کہ کیا حال ہے، تو بولے کہ سخت عذاب میں ہوں، سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن ہر پیر کے دن میری انگلی سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، اس کو میں پیتا ہوں، اور دوزخ میں سوائے ابو لہب کے اور کسی اور کو پانی ملنے والا ہے. یہ کیوں مل رہا ہمیں پانی؟ جب حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے، ابھی بھتیجے کی نسبت ہے اس کی، ابھی بھتیجے کی نسبت ہے، بھتیجے کی نسبت سے صوبیہ جو اس کی لونڈی تھی آ کے خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھائی کو بیٹا ہوا، تمہارے بھائی کو بیٹا ہوا، خوشخبری سنائی. وہ بھتیجے کی خوشی میں، بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں انگلی سے اسے اشارہ کیا، اور میں نے تجھ کو آزاد کیا. تو جو خوشی میں آزاد کرنے کا جو انگلی کا اشارہ تھا، اللہ تعالیٰ بھتیجے کی نسبت سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو مقام دیا. ہم سرکار کی نسبت سے اگر میلاد مناتے ہیں، اگر ہم سرکار کی نسبت سے میلاد مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. لیکن میلاد ایسے منانا جس سے سرکار راضی ہو، جس سے سرکار خوش ہو. آج جو نظام چل رہا ہے میلاد منانے کا، جھنڈیاں لے کے، جھنڈا ہونا چاہیے، جھنڈا اصل سے ہے، جھنڈے کی بات ایک الگ موضوع ہے، آنے والا مہینہ کبھی موقع ملا ہم گفتگو کریں گے، جھنڈا ایک الگ موضوع ہے. لیکن جو لے کے لوگوں کو تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، ڈی جے لگا کے ڈانس کرنا، گانوں کی ٹیون پہ نعت شریف پڑھنا، نمازوں کو چھوڑ کر جلوس و جلسوں میں لگے ہوئے رہنا، سرکار اس سے راضی نہیں. یہ روشنی خالد صاحب روشنی لگائے، کیوں لگائے بھائی روشنی؟ اس لیے لگائے کہ خوشی کا اظہار ہے، روشنی میں اضافہ کرنا خوشی کا اظہار کرنا ہے، روشنی میں اضافہ کرنا خوشی کا اظہار ہے. یقیناً ہم سرکار کو روشنی کا نذرانہ، خوشی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ کرنٹ کی سپلائی وائر سے آ رہی، ڈائریکٹ چوری کا کرنٹ، چوری کا مال لا کے سرکار کو ہم بولیں گے سرکار میں آپ کے لیے نذرانہ لایا. ہم نذرانہ پیش کرنا ہے، ہماری اپنی بسی استطاعت ہے، زیرو کا بلب لگاؤ، زیرو کا بلب لگاؤ، سرکار میری استطاعت اتنی ہے، سرکار اس کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. جنگ تبوک کے موقع پہ جب تمام صحابہ اپنی اپنی حیثیت سے، جب مال کی ضرورت تھی جانے کے لیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے نام اپنے مال کو خرچ کرتا ہے؟ تمام نے اپنے مال کو خرچ کیا. ایک صحابی رسول کھجور، ان کی حیثیت کھجور کی تھی، کھجور لا کے دی تھی، سرکار نے اس کھجور کو سب سے اوپر رکھا. تو قدر سرکار کے پاس، اللہ کے پاس انسان کے اعمال کی نہیں، اس کے اخلاص کی، اس کے نیتوں کی ہے. جس نیت سے وہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے اس کو اجر عطا کرتا ہے. سرکار اعظم کا معاملہ، آپ کی سنتیں، اور سرکار اعظم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور ایک صحابی رسول سرکار سے ارشاد فرمائے کہ یا رسول اللہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ بہترین اسلام کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اب یہ جو اعتراض ہے لوگوں کو، کھانا کیوں کھلانا، کیا ضرورت ہے، پورا پیٹ بھرے ہوئے آ کے کھاتے، ہم کو کیا معلوم اس میں کتنے پیٹ بھرے ہوئے کتنے خالی پیٹ کھا کے جاتے، ہم نہیں جانتے. انہیں اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے لوگوں نے مانگ نہیں سکتا، انہیں اپنی شرمندگی مٹا تو کھانے کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ہر اس شخص کو جس کو تم جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے.
سب کو سلام کرو، سلام کو عام کرو۔ اب ایک مسئلہ اور ایک بھی ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ، بھائی سلام کس کو کرنا؟ ذرا مسلمان دکھنا نا۔ ایک واقعہ صدیق اکبر کے خطیب صاحب سنائے تھے، یاد رہ گیا میرے کو، خطاب کرتے اسی موضوع پہ بات بھی، بولے کہ MNC میں جاب کرتے ہو، ہائی ٹیک سٹی میں، تو گئے تھے وہاں پہ جا کے، ایک دوست ہے ان کے، سلام کرے السلام علیکم، اور دوست ہاتھ ملائے، بازو اور ایک دوست کرے ہوئے تھے، انہوں غصے میں آ گئے، آپ میرے کو سلام نہیں کرے۔ ارے انہوں بولے بھائی آپ مسلمان ہیں، معلوم ہی نہیں، نہ شباہت سے، نہ الفاظ سے، نہ کسی چیز سے آپ کا اسلام ظاہر ہو رہا۔ سلام کس پہ کریں گے؟ جو مسلمان ہے اس پہ سلامتی بھیجنا ہے، جو مسلمان ہے اس پہ سلامتی بھیجنا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے، جب تک کہ نام نہیں بولے سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا ہم مسلمان ہیں۔ ہماری شخصیت، ایسی ہماری شخصیت ہونا چاہیے کہ 40 قدم دور سے آ رہے ہیں تو سمجھ میں آنا کہ فلاں مسلمان ہے۔ یہ سرکار کی سنت نے ہم کو اپنانے کی عادت ہے۔ سرکار کے جو پیغام ہے سرکار کا، اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا سرکار کے بارے میں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس عنوان سے بھی بات کی ہے۔ ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ رحمت کفار و مشرکین جو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کفار و مشرکین بھی آج دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پہلے کے جو انبیاء تھے، جب ان کی امت انکار کر دیتی اپنی نبی کا، اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل فرما دیتا، اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل فرما دیتا، تمام کی تمام قوم ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ایمان لائے تمام کی تمام قوم کو ہلاک کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ سرکار کے جب بعثت کے بعد یہ ایسا عذاب اللہ کا نہیں آیا، رکیا کیوں رکیا؟ یہ سرکار کی رحمت، یہ سرکار کی رحمت ہے۔ جو سرکار سے محبت کرتا ہے، جو سرکار کی آل سے محبت کرتا ہے، وہ کامیاب۔ کیا ارشاد فرمایا سرکار سن لیں کہ تم اپنی اولاد اب اولاد کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو، میری محبت پیدا کرو، میری اولاد کی محبت پیدا کرو، اور قرآن کی تعلیم۔ سرکار سن لیں حدیث مبارکہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس۔ لا یؤمن، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کے لیے میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے عزیز تر نہ ہو جاؤں، یعنی میری محبت سب سے زیادہ ہو جائے، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ سرکار سے محبت کا دعویٰ ہے بھائی، ہم سرکار کے چاہنے والے ہیں، محبت کا دعویٰ پیش کرتے قبول نہیں ہوتا، دعوے کے ساتھ دلیل ہونا پڑتا۔ ہم ہماری بیوی کو بولے میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی مرضی کے خلاف کام کرتے، وہ چاہتی ہے کہ میں آج کھانا کھاؤں، اچھا بہترین، میں کھانا نہیں لاتا، وہ چاہتی ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، اچھا لباس نہیں لاتے، وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھانا کھائیں، ساتھ کھانا نہیں کھاتے، لیکن ہر بار بولتے ہیں صبح میں 10 بار، شام میں 10 بار، میں تم کو بہت چاہتا ہوں، میں تم کو بہت چاہتا ہوں۔ وہ چاہت جھوٹی چاہت ہے، چاہت جھوٹی چاہت ہے۔ اگر سچی چاہت ہوتی تو بولنے سے پہلے عمل کر دیتے، میری بیوی کیا چاہتی ہے۔ محبت کر کے دیکھ لیجیے کسی سے بھی، جس سے محبت ہوتی ہے، محبوب کو راضی رکھنے کی فکر کی جاتی ہے، اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ کیسے راضی ہوتا ہے، وہ کیسے خوش ہوتا ہے، یہ فکر میں لگ جاتے ہیں۔ ہم سرکار کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال بہترین بات بولے، بہت زبردست شعر بولے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا بولنا چاہ رہے ہیں اس میں علامہ اقبال؟ علامہ اقبال ہمارا ٹائم ہو گیا۔ علامہ اقبال کیا بول رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی زبان میں کہ اگر سرکار ہماری محبت سچی ہے، وفادار اگر ہم ہیں، یہ دنیا تو چھوڑ دے بھائی، لوح و قلم اس پہ لوگوں کی تقدیریں لکھی ہوتی ہیں وہ تیرے اختیار میں دے دوں گا، اس پہ لوگوں کی تقدیریں لکھی ہیں، لوگوں کی تقدیر بدل سکتا ہے جو سرکار کا عاشق ہے، جو سرکار کی سنتوں پہ چلنے والا ہے، جو سرکار کی بات تو دوسروں تک پہنچے نا۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، چھوٹے بچوں کو یاد دلا دیا، بچپن میں یاد کر لیے بچے چہل حدیث کی بک میں، میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ گرچہ کی ایک ہی بات۔ ہم کتنی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں؟ آپ کا جو مقصد ہے وہ مقصد کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ چار کام انبیاء نے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا اس کے بعد؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم اس سے پہلے یعنی سرکار کی بعث سے پہلے، سرکار کی بعث سے پہلے تم سری کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ احسان فرمایا ہم پہ، اللہ تعالیٰ احسان فرمایا ہم پہ کہ ہمیں سے سرکار کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے ہمارے سلسلے میں خاص طور پر ابتدائی میں بات کہی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان ہے مالک کہ تو نے ہم کو مسلمان بنا کے پیدا فرمایا۔ ہم کافر کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، سرکار نے کیسے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر نوزائیدہ بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ جس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی ہیں یہودی بناتے ہیں، نصرانی ہیں نصرانی بناتے ہیں، مشرک ہیں مشرک بناتے ہیں، کافر ہیں کافر بناتے ہیں۔ مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں آنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، ہمارے باپ کے لیے ہم ختم، اس کی نسب میں ہم کو رکھا۔ آسان نہیں ہے سرکار کی ہم کیا بات ہم پیش کرنا، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ جسم تمہارا ہے یہ جان تمہاری ہے، جو کچھ ہے سرکار سے ہوتا ہے۔ آپ کا جو منشا تھا، آپ کا جو مقصد تھا، آپ کا منشا آپ کا مقصد لوگوں تک پہنچنا۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد فرمائیں، خطبہ ارشاد فرمائیں، بیان فرمائیں۔ ایک عورت جو مدینے کی گلیوں میں دیوانگی کی حالت میں پھرا کرتی تھی، آگے سرکار کو آواز دی، سرکار کو آواز دی، سرکار باہر تشریف لے گئے، کافی وقت آپ کا دے لیے، وہ آپ اس کی تمام بات سنتے رہے، دیوانی تھی، آپ اس کی پوری بات سنیں۔ بات سننے کے بعد اور فاروق رضی اللہ عنہ کافی غصہ آ گیا، آئے بولے سرکار آپ اس کی بات کیوں سن رہے ہیں، وہ تو دیوانی ہے، اس کی بات مدینے میں کوئی نہیں سنتا، اس کی بات مدینے میں کوئی نہیں سنتا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے عمر، سارا مدینہ اس کی بات نہیں سنتا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں بھی اس کی بات نہ سنوں؟ میں کیا ہوں، رحمت للعالمین، تمام مدینہ اس کی نہیں سن رہا، کوئی بات نہیں میں سننا۔ یہ دلجوئی کرنا یہ سرکار کی سنت، ہم سرکار کی سنتیں ہم چھوڑ دیے، ہم یہ تمام باتیں چھوڑ دیے، ذلیل و خوار جو آج ہم ہیں اسی بنیاد پہ۔ آپ کا جو نظام تھا وہ نظام ہم چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک بدوی صحابی
گاؤں کے صحابی انگور کا خوشہ لے کے سرکار کے پاس تشریف لائے. سرکار وہ لے لیے انگور کا خوشہ اور تناول فرمانا شروع کرے اور مسکراتے جا رہے ہیں. جو صحابی رسول لے کے آئے وہ کافی مسرور ہے، خوش ہیں. سرکار میرا تحفہ قبول فرما لیا. سرکار 1 2 3 سارے انگور ختم کر دیے. وہ صحابی جو تھے بہت خوش ہو گئے، خوش ہو کے چلے گئے. تو ساتھ والے جو صحابہ بیٹھے تھے بولے کہ یا رسول اللہ آج آپ خلاف عادت کام کریں، آج آپ خلاف عادت کام کریں. آپ کی عادت تو یہ ہے کہ جب کوئی تحفہ آتا آپ کھاتے اور اسے ہم سب کو بھی دیتے تھے. آپ تحفہ آتا ہم سب کو دیتے تھے، آج تمام کے تمام انگور آپ کھا گئے، کیا بات ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ انگور کھٹے تھے، وہ انگور کھٹے تھے. اگر میں تم لوگوں کو دے دیتا تم لوگوں کے چہرے بتا دیتے، ان کی جو خوشی تھی صحابی کی وہ خوشی ختم ہو جاتی. کیسی دلجوئی کرتے تھے سرکار صحابہ کی. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار کی کون سی سنتوں کو ہم اپنا رہے ہیں بھائی؟ آج عفو درگزر کا معاملہ. جب فتح مکہ ہوا سرکار کا، فتح مکہ ہونے کے بعد تمام کو آپ نے معافی دے دی. ہندا جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبائی تھی وہ خاتون، وحشی جس نے برچھی چلائی تھی، سرکار ہمیشہ بولتے رہے مجھے کافی تکلیف میرے چچا کی ہوتی تھی. آپ ان کو بھی معاف کر دیے، لیکن بولے کہ میرے سامنے مت آیا کبھی چچا کی یاد آ جاتی. ہمارے پاس کیا ہے؟ عفو درگزر کا معاملہ، معافی کا معاملہ، اخلاق کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، عفو درگزر کا معاملہ، تقسیم کرنے کا معاملہ. ہم صرف سننے کے لیے بولنے کے لیے رہ گئے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کو ہم خالی ایسا پڑھنے کے لیے رکھ دیا، صاحب قرآن کو بھی سننے کے لیے رکھ دیا. مولانا الطاف حسین حالی 10th کلاس میں نعت شریف میرے کو یاد نہیں ہے، تھوڑی سی بہترین. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. کیا صفات سرکار کی تھے، کیا صفات سرکار کی. سرکار اس سے راضی رہیں گے جو سرکار کی سنتوں پہ عمل کرے گا، سرکار کے پیغام کو عام کرے گا. سرکار کا جو پیغام ہے وہ پیغام کو عام کرے گا. آج ہمارے، یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے، ہندوستان کے جو آج کے حالات ہیں، ہندوستان کے آج کے جو حالات ہیں، ہم کو سرکار کی مکی زندگی کو اپنانا ہے. مکی زندگی میں سرکار ہم جیسے اپنا جیسا لوگوں کو متاثر کیا اپنے اخلاق حسنہ سے. آپ دشمن ہونے کے بعد بھی لوگ آپ کے پاس امانت رکھاتے تھے. جب ہجرت کا آپ کو حکم ہوا، جب ہجرت کا آپ کو حکم ہوا، علی رضی اللہ عنہ کو بلا کے کیا بولے سرکار یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دینا، پھر تم میرے پاس آ جانا. کس کی امانتیں تھے بھائی؟ وہ کفار و مشرک کی امانتیں تھیں. جو مکے کے لوگ تھے، اتنے دشمن ہونے کے بعد بھی ان کو یقین تھا کہ سرکار بے ایمانی نہیں کر سکتے، امانت پہ خیانت نہیں کر سکتے. آپ صادق و امین ہیں، آپ کی صداقت پہ کسی کو شک و شبہ نہیں. اس وجہ سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت تلوار کے زور پہ نہیں، سرکار کے حسن اخلاق سے جو صحابہ سیکھے. ایک واقعہ بول کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان، ساری دنیا کے سب سے، میں سمجھتا ہوں، میں کیا تاریخ بتاتی ہے کہ آپ سے بڑا کوئی جنرل نہیں ہوا، آپ سے جری، اور آپ اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہارے.
اسلام کے سیف اللہ کا لقب سرکار نے آپ کو ارشاد فرمایا، اللہ کی تلوار. آپ ایک قلعہ فتح کر لیے، قلعہ فتح کر لیے، قلعہ فتح کرنے کے بعد جزیے کے طور پہ سب سے ایک ایک دینار لے لیے، لے کے رکھے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سپہ سالار اعظم تھے. تو روم سے ایک آخری معرکہ ہونے والا تھا، تقریباً 2 لاکھ کی فوج آ رہی تھی روم کی طرف سے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ بھائی ہم بھی سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، جانا جیتے بھائی 50 ادھر 50 ادھر 200 ادھر 100 ادھر، فوج مسلمانوں کی بکھری ہوئی تھی. بولے کہ نہیں ہم بھی پورے ایک جگہ ہو جائیں گے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بولے کہ آ جاؤ. تو آپ قلعہ چھوڑ کے جب نکلے باہر تو سب لوگوں کو بلا کے بولے کہ ایک ایک دینار تمہارا تم کو واپس. لوگ پریشان ہو گئے، ارے بھائی یہ تم ایک دینار لیے تھے واپس کیوں دے رہے؟ اس لیے بولے کہ یہ دینار تمہاری حفاظت کے لیے تھا، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر رہے، چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ دینار ہم پہ حرام ہے. وہ جو قلعے کے لوگ تھے بولے کہ ہمارا بادشاہ بھی ہم سے اتنا انصاف نہیں کرتا تھا، اتنا انصاف آپ کرتے. ہم دروازے لگا لیں گے قلعے کے، اور جب دروازہ اسی وقت کھلے گا جب آپ آئیں گے، ہم ہمارے بادشاہ کے لیے بھی دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہیں. یہ انصاف ہونا، یہ انصاف ہونا، یہ سرکار کی سیرت ہے. صحابہ جتنے عمل کرے سب کے سب سرکار کی سیرت پہ عمل کرے، سرکار سے محبت کا بے انتہا اظہار. ایک صحابی رسول سرکار رسول ایک مرتبہ تشریف لائے تو چوکھٹ پہ ایسا گھسے سرکار، تو سرکار کو تھوڑا مار لگا، زخم آیا، خون نکل گیا. تو صحابی رسول کیا کرے، وہاں پہ کیلا مار دی، وہ چوکھٹ پہ آپ کے گھر. جب بھی آتے کیلے کو ایسا پیچھا مارتے، خون نکلتا. لوگ بولے یہ کیا ہے بھائی؟ کہ سرکار جب یہاں پہ آئے تھے سرکار کو مار لگا، خون نکلا تھا. میری چمڑی سخت ہے، سرکار کی نازک تھی، میری چمڑی سخت ہے، خون نکلنا اگر ایسے مارو نہیں نکلتا، اس لیے میں کیلا مار لیا. سرکار کی یہ سنت پہ عمل کروں. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول سرکار کے پاس آواز دیے، سرکار کے 2 بٹن کھلے تھے اتفاق سے، سرکار کی عادت نہیں تھی، اتفاق سے کھلے تھے. وہ صحابی رسول نسل در نسل ان کی وہ ہمیشہ اوپر کے بٹن کو کھلے رکھے. یہ سنت نہیں ہے، عمل کرنا نہیں ہے، لیکن محبت تقاضے نہیں دیکھتا. محبت ایک الگ چیز ہے، محبت میں تقاضے نہیں دیکھے جاتے. اگر ہم سرکار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہم دلیل کی تلاش نہیں کرتے. کہاں لکھا ہوا ہے، کیسا لکھا ہوا ہے، کون بولے کیا بولے، کل خبر میں معلوم ہو جائے گا کون بولے کیا بولے. خبر میں جاتے ہی ہمارا حشر شروع. جو سرکار سے محبت کرتا ہے وہ سرکار کو پہچانے گا، نہیں تو نہیں. یہ جو کھانا کھلانا جو لوگ اس میں شریک ہیں، دامے درمے سپنے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان سے جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں خیر و برکت کا نزول فرمائے گا انشاءاللہ. کیوں؟ سرکار کی میلاد منا، میلاد کی خوشی منا. یہ ہم ہر آدمی اپنی حیثیت سے منانا، لیکن دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. سرکار نے اور ایک بات بھی ارشاد فرما دی کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہے. پڑوسی کو راضی، آپ کے اخلاق حسنہ کو عمل میں لانا. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، پھر کبھی ہم کو موقع ملا ہم بات ہوتی رکھیں گے. ترتیبات کو 5 منٹ اور نماز بھی پڑھنا ہے. یہ بات جو ہے اللہ دینے والا ہے، بات رکے تو رک جاتی. صلو علی نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد کلماتک و بارک وسلم. اللہ تعالیٰ جو سرکار کو محفوظ فرمایا وہ صحابہ کے خلوق کو دیکھ کے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے خلوق کو دیکھا کہ کون سے خلوق ہیں جو سرکار کی قدر کر سکتے ہیں. صحابہ کے خلوق تھے جو سرکار کی قدر کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سرکار کو ان میں محفوظ فرمایا. کیسی قدر کرے بھائی؟ اپنی جانیں گنوا دیے، مال متاع، بیوی، بچے،
ہر چیز قربان کر دیے سرکار کے. ایک مرتبہ سرکار صحابہ کے جنوب میں تشریف فرما تھے, اچانک اٹھے اور چلے گئے. صحابہ بیٹھ کے انتظار کریں, سرکار اب آتے گھٹے رہ گئی. تو تمام کے تمام صحابہ سرکار کی تلاش میں نکل گئے کہ کہاں جائیں گے. تو ایک صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید کہ آپ, ایک باغ تھا, باغ میں سرکار کی خوشبو آ رہی تھی آپ کو. آپ بولے کہ ہو نہ ہو سرکار یہی ہے, ہو نہ ہو سرکار یہی ہے. باغ کا راستہ تلاش کرے, باغ کا راستہ آپ کو نہیں ملا. تو گندا پانی جو نکلتا وہ موری, وہ نظر آئی آپ کو. اب وہ موری میں سے اندر چلے گئے اور سرکار کے پاس پہنچ گئے. پورے کپڑے گندے خراب ہو گئے. سرکار بولے آئے ابو ہریرہ یہ کیا حال ہے؟ تو سرکار آپ کی فکر میں, آپ کی تلاش میں ہم لوگ آتے. جب سرکار نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ, جسے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا. پھر اس کی تفصیل الگ ہے. آپ آ رہے تھے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ راستے میں ملے, مل کے بولے کہ بھائی یہ کیا بولے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا. تو بولے کہ آپ مت بولو یہ بات, عمر فاروق نے ارشاد فرمایا. تو نہیں میں بولوں گا, سرکار بولے. تو آپ کیا کیے, آپ دھکا دیے. عمر فاروق نے تو مکے کے سب سے پہلوان انوس تھے, 2 پہلوان تھے خالی, ابو جہل اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ. دھکا دیے, گر گئے آپ. اب شکایت لے کے سرکار ان کے پاس پہنچ گئے کہ آپ جو بولے میں بولنے جا رہا تھا, عمر فاروق مار دیے میرے کو. بولے کہ عمر کیا بات ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ, اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر, مطلب اس پہ بات ہو جائے ہماری, لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں, تو جو قول صحیح یعنی سمجھ کے لا الہ الا اللہ بولے گا وہ کامیاب. انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز بھی ادا کرنا ہے. میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین, جو کچھ بھی کہا گیا ہے, جو کچھ بھی سنا گیا ہے, کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبور عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. تیرے اولیاء کے علم فیضان سے معامل فرما. ان کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عنایت فرما. یا الہ تیرے محبوب کی میلاد منانے کے جمع ہونے والا ہماری جمع ہونے کو قبول فرما. ہم لوگوں کے خیر سے ایک دوسرے کو مالامال فرما. ہم لوگوں کے شر سے ایک دوسرے کو محفوظ رکھ. یا الہ جو لوگ بھی اس میں شریک ہیں, دامے در میں سکتے شان پہ جزا خیر عنایت فرما. واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعلی معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. عشاء کی